جب بھی آپ سونف اور اجوائن کو ملا کر استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، بلکہ ان دونوں کو اکٹھے استعمال کرنے سے آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ چھوٹی بڑی بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سونف اور اجوائن کو اکٹھے استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کس وقت یا کس طریقے سے آپ نے استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شفق بشرا ہے اور میں کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ اور کلینکل ڈائٹیشن ہوں، یعنی کہ ماہر غذائیات، اور نیوٹریشن کی فیلڈ میں میرا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم سونف اور اجوائن کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ہم کون کون سے فائدے اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز بتاؤں گی وہ یہ کہ سونف اور اجوائن اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو سب سے اچھے ایفیکٹس آپ کے آتے ہیں نظام انہضام کے اوپر۔ آپ کا نظام انہضام کے جتنے بھی پرابلمز ہیں، جیسے کہ گیس ہونا، ڈکارے آنا، قبض ہونا، پیٹ پہ بھاری پن رہنا، پیٹ کا بوجھل ہونا اور سینے کی جو جلن ہے، یہ ساری پرابلمز اگر کسی بھی انسان کو ہیں تو کمبینیشن میں اگر آپ سونف اور اجوائن استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کا نظام انہضام بہتر ہوگا، بلکہ آپ کا مدافعتی نظام جو ہے وہ بھی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ جو ذیابیطیز کے یا شوگر کے مریض ہیں اور انہیں بھوک نہیں لگتی ہے یا ان کا معدہ جو ہے وہ افرا رہتا ہے یا ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھایا ہے لیکن معدے پہ بوجھ ہے، تو نہ صرف یہ کہ یہ ان کے معدے کے اس مسئلے کے لیے، بلکہ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سونف اور اجوائن کے اکٹھے استعمال سے بلڈ گلوکوز لیول جو ہیں وہ بھی مینٹین ہوتے ہیں، شوگر کا لیول جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ تو دل کے امراض کے لوگ اور ذیابیطیز کے امراض کے لوگ سونف اور اجوائن کے کمبینیشن سے بہت ہی اچھے طریقے سے فائدہ لے کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جو خواتین جن کو منسٹریشن سائیکل کے دوران بہت زیادہ پین ہوتی ہے یا درد فیل کرتی ہیں تو سونف اور اجوائن کے اکٹھا کعوہ بنا کے استعمال کرنے سے ان کی یہ جو منسٹریشنل کریمپس ہیں یا جو درد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ریسرچ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں اور ان کی ملکنگ کا پروسیس ذرا سلو ہے یا ان کا دودھ نہیں آتا یا کم آتا ہے، تو اگر وہ بھی اس کا کمبینیشن استعمال کرتی ہیں تو ان کا نہ صرف ملکنگ کا پروسیس بلکہ ان کی صحت جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو دمہ ہے یا جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہے ان کے لیے بھی یہ کمبینیشن نہایت ہی اہم اور کارآمد ہے۔ بچپن میں بہت سارے بچے کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو قبض رہتی ہے یا ان کو بھوک نہیں لگتی، یا کچھ ماں باپ جو ہیں وہ کنسرن رہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کھانا پینا نہیں کھاتے۔ تو اگر آپ سونف اور اجوائن کو برابر مقدار میں اکٹھا رکھ کے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو پیس لیں اور ایک پھکی بنا لیں اور کھانا کھانے سے پہلے یا نہار منہ آپ نیم گرم پانی کے ساتھ بچوں کو دینا شروع کریں تو نہ صرف یہ کہ بچوں کا مدافعتی نظام بہتر ہوگا، یہ ان کو بھوک لگے گی، ان کا معدہ صحیح ہوگا اور بچوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سونف اور اجوائن کے اندر ایسے فائٹو کیمیکلز موجود ہیں جو کہ ایسے فینولک کمپاؤنڈز موجود ہیں جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے نہایت مفید اور کارآمد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ڈپریشن، اینگزائٹی کے پیشنٹ ہیں، اگر وہ بھی سونف اور اجوائن کو اکٹھے یوز کرتے ہیں نہار منہ پیس کے نیم گرم پانی کے ساتھ تو اینگزائٹی، ڈپریشن جیسے مسائل سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے سونف اور اجوائن کو اکٹھے لینا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ 50 گرام سونف لے رہے ہیں تو آپ نے 50 گرام ہی اجوائن کا استعمال کرنا ہے۔ اجوائن کا ذائقہ تھوڑا سا تیکھا ہوتا ہے تو اس کو آپ ساتھ میں پیسیں گے اور پیسنے کے ساتھ آپ اگر اس میں ہلکا سا نمک ڈال لیں تو وہ آپ کے لیے یا بچوں کے لیے لینا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو ان دا فارم آف پھکی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں گے۔ اس کے علاوہ اجوائن اور سونف کو اپنے کھانے کے جو پکا رہے ہیں کھانا اس کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
अगर आप इसका कावा कट्टा बना के इस्तेमाल करते हैं तो भी नहायत ही मुफीद है। अब बात करते हैं इस कम्बिनेशन को कौन लोग इस्तेमाल ना करें या फिर एहतियात से इस्तेमाल करें। जिन लोगों के गुर्दे के डायलिसिस हो रहे हैं या जिनको गुर्दों के मसाइल हैं, वो अपने डाइटिशियन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि गुर्दे के मरीज़ इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आपके CKD स्टेज 3 से अबव है या आप लोग डायलिसिस पे हैं तो आप अपनी डाइटिशियन के मर्ज़ी के बगैर या उसकी हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें, वरना इसका इस्तेमाल ना करें।